بیوقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ جسم بیمار ہو تو کھانا پینا اسے فائدہ دیتا ہے، نہ نیند اور راحت۔ اسی طرح جب دل حب دنیا میں گرفتار ہو جائے تو کوئی نصیحت اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ اخلاص تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ کوئی شیطان کہ اسے برباد کر سکے، اور نہ ہی کوئی خواہش کہ اسے پیر سکے۔ جو اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے وہ اپنے کاشتکاری کے ایام کو ضائع کرتا ہے، اور جو کاشتکاری کے دنوں کو ضائع کرتا ہے وہ کٹائی کے دن پچھتائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا جسم صحیح سلامت رہے اور نیند کم آئے تو کھانا کم کر دو۔ جس نے اپنے وقت کی حفاظت، اللہ کا ذکر، قرأت قرآن، نیک لوگوں کی ہم نشینی اور برے و غافلوں کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کر کے کی، اس کا دل نرم و پاکیزہ ہو جائے گا۔ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: میل جول کی کثرت، پیٹ بھرنے میں لگے رہنا، اور نیند کی بہتات، اللہ کی سوا دوسروں سے تعلق مضبوط رکھنا، دنیاوی آرزوئیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حصول علم کا پہلا ادب غور سے سننا، پھر یاد کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اسے آگے پھیلانا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرائض کے بعد حصول علم سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ جسے دنیا میں 3 چیزیں دے دی گئی ہے، اسے دنیا تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دے دی گئی: امن، غذا اور صحت۔ آسانی کا انتظار صبر و تحمل سے کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب تم رات کے اندھیرے میں اپنے آقا و مولا کے سامنے بیٹھو تو بچوں والی عادات اپناؤ، جیسے بچہ اپنے باپ سے کچھ طلب کرے اور باپ نہ دے تو وہ رو رو کر طلب کرتا ہے۔ اگر آپ نماز اور روزہ سے قاصر ہے تو جان لے کہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی گناہوں کی زنجیروں میں۔ بندے کی بدقسمتی ہے کہ جس قدر اس کے گناہ بڑھتے جائے اسی قدر اس کا استغفار کم ہوتا جاتا ہے، اور جس قدر وہ قبر کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی بے حسی اور سستی شدید ہوتی جاتی ہے۔ جو اپنی خواہشات اور شہوت کو قدموں تلے رونتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں کا فوری اثر نظر نہ آئے، کیونکہ کبھی کبھار گناہ کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ قدر و منزلت میں سب سے بلند تر وہ ہے جو خود کو بلند رتبہ نہ سمجھے، اور سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو اپنی فضیلت کا دعوے دار نہ ہو۔ معمولی نافرمانی کو بھی حقیر نہ جانو، جیسے کمزور گھاس جس سے رسیاں بنتی ہے جو بڑی کشتیوں کو بھی کھینچ لیتی ہے۔ نیک کام چھوڑ دینا برائیاں کرنے سے زیادہ ضرر رساں ہے، اور برائیوں کے ارتکاب کی اصل وجہ بھی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ گنہگار وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دل کا مردہ ہونا اور دل کا زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، پس جس وقت دل کو مردہ محسوس کرو تو اس کو بس فرائض کی پابندی کرواؤ، پس جب اس میں زندگی لوٹ آئے تو اسے نوافل کی پابندی کرواؤ۔
جس بندے پر نفسانی خواہشات اور ہوس کی پیروی غالب آ گئی، اس پر توفیق کے دروازے بند ہو گئے۔